ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ علی بابا نامی ایک لکڑہارا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹتا اور اسی پہ روزی روٹی کماتا۔ ایک دن وہ اپنا گدھا جنگل میں لے کر جا رہا تھا، جہاں سے اس نے لکڑیاں اکٹھی کرنی تھیں اور شہر میں جا کر بیچنی تھیں۔ وہ لکڑیاں اکٹھی کر ہی رہا تھا کہ اس نے کچھ گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں سنیں۔ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا اور چپ چاپ ان کا انتظار کرتا رہا کہ کون ہے وہ۔ شاید یہ چور ہیں، میں چھپ جاتا ہوں۔ اس نے اپنا گدھا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور ایک درخت کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ درخت کے اوپر بیٹھ کر یہ سارا نظارہ دیکھنے لگا۔ علی بابا چپکے سے ان چوروں کی تعداد گننے لگا اور وہ 40 چور تھے۔ علی بابا بڑے آرام سے ان چوروں کو دیکھ رہا تھا جو کہ بہت ہی قیمتی سامان لے کر جا رہے تھے۔ شاید وہ کسی ایسی جگہ پہ چھپانے جا رہے تھے جہاں سے کوئی اور شخص نہ دیکھ سکے۔ ان کے سرداروں میں سے ایک سردار آیا اور کہنے لگا، کھل جا سم سم۔ اور وہاں بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ ایک بڑا سا پتھر غار کے سامنے سے ہٹ گیا۔ سارے چور جتنے بھی تھے وہ سامان لے کر اس غار میں داخل ہونے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بڑا سا پتھر دوبارہ غار کے سامنے آ گیا۔ علی بابا یہ سارا ماجرا دیکھ کر بہت حیران تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہی پتھر غار کے سامنے سے ہٹا اور سارے چور غار سے باہر آنے لگے۔ اسی سمے سردار نے کچھ الفاظ دہرائے، بند ہو جا سم سم۔ وہی پتھر دوبارہ غار کے سامنے آ گیا اور 40 چور اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد علی بابا درخت سے نیچے اترا اور غار کے قریب وہی الفاظ دہرائے جو مالک نے دہرائے تھے، کھل جا سم سم۔ وہ بڑا سا پتھر غار کے سامنے سے ہٹ گیا۔ علی بابا نے اندر بہت ہی عجیب ہی منظر دیکھا۔ ہر طرف سونے کے ڈھیر، سکے، جواہرات اس کو نظر آئے۔ علی بابا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور سوچا کہ کچھ سونا وہ اپنے گھر لے کے جائے۔ اس نے کچھ بورے وہاں سے بھرے اور غار سے باہر نکلنے کی کوشش کی اور باہر آ کر اس نے کہا، بند ہو جا سم سم۔ اس نے وہ سونا اپنے گدھے کے اوپر لادا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں جا کر اس نے اپنی بیوی کو وہ سونا دکھایا۔ بیوی بہت حیران ہو گئی اور علی بابا سے پوچھنے لگی، سونا کہاں سے ملا؟ علی بابا نے وہ سارا واقعہ اپنی بیوی کو بتایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی بیوی کہنے لگی، چلو گنتے ہیں، ہمارے پاس کتنے سکے ہیں؟ نہیں، ایک گڈھا کھود کر اسے چھپا دیتے ہیں۔ تم گڈھا کھودو، میں تمہارے بھائی قاسم سے ناپنے کے لیے برتن لے کے آتی ہوں۔ علی بابا اپنی بیوی کو بتا رہا تھا کہ ان سکوں کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا۔ سکوں کے بارے میں کسی سے کچھ مت کہنا، کسی سے بھی نہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد علی بابا کی بیوی قاسم کے دروازے پہ جا پہنچی اور کہنے لگی کہ ناپنے کا برتن دو۔ تمہیں کیوں چاہیے؟ کیا ناپو گی اس میں؟ علی بابا کی بیوی نے کچھ بہانہ بنایا اور ٹال مٹول کی۔ قاسم نے اس برتن کے نیچے شہد لگا دیا تاکہ جو چیز وہ ناپیں گے وہ اس کے ساتھ چپک جائے گی۔ علی بابا اور اس کی بیوی سکے ناپ رہے تھے۔ علی بابا نے
ایک گڑھا کھودا اور اس میں وہ سکے دفنا دیے۔ کچھ ہی دیر کے بعد علی بابا کی بیوی وہ برتن قاسم کو لوٹانے گئی۔ قاسم نے وہ برتن پکڑا اور اس برتن کے نیچے دیکھا کہ کچھ سونے کے سکے لگے ہیں۔ قاسم یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور رات سوچنے لگا۔ کہاں سے ملا ہوگا علی بابا کو وہ سونا؟ قاسم یہ رات بھر سوچتا رہا اور صبح ہوتے ہی علی بابا کے پاس وہ برتن لے کر پہنچ گیا اور پوچھنے لگا۔ علی بابا، تم سونا خرید تو نہیں سکتے، کہاں سے آیا پھر یہ سونا؟ بتاؤ مجھے۔ قاسم یہ جانتا تھا کہ علی بابا جھوٹ نہیں بولے گا اور سچ بتا دے گا۔ اگر تم مجھے اس جگہ نہیں لے کر گئے تو میں چوروں کو بتا دوں گا کہ تم نے کیا کیا۔ پر قاسم، علی بابا قاسم کو اس غار کے پاس لے آیا اور وہ الفاظ بتائے جو اس نے کہنے تھے۔ وہ گفا اسی چٹان کے پیچھے ہے، اب چلو یہاں سے، کہیں وہ چور دوبارہ نہ آ جائیں۔ اب وہ دونوں گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ قاسم کو چین نہ آیا، وہ اپنے گھوڑے لے کر اس غار کے پاس آ گیا اور وہ الفاظ دہرانے لگا جو علی بابا نے سکھائے تھے۔ جا سمسم۔ جیسے ہی غار سے پتھر ہٹا تو قاسم اس غار کے اندر داخل ہو گیا اور دیکھ کر بہت حیران ہو گیا۔ بہت سارا سونا جس کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اب قاسم بے صبری سے اس سونے کو بوروں کے اندر بھرنے لگا۔ اب بوروں کے اندر وہ بھر ہی رہا تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ غار کے دروازے کے پاس آیا اور وہ الفاظ جو علی بابا نے اس کو بتائے تھے وہ بھول گیا اور اس نے کافی الفاظ دہرائے۔ کھل جا ٹم ٹم، کھل جا سمسم، کھل جا ٹم ٹم۔ اب قاسم اس غار میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ چور آ گئے اس غار کے پاس اور دیکھا کہ قاسم کے گھوڑے باہر کھڑے ہیں۔ کھل جا سمسم۔ انہوں نے قاسم کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ چور ہم سے چوری کر رہا تھا۔ جب رات ہوئی تو قاسم کی بیوی بہت پریشان تھی اور علی بابا کے دروازے پہ دستک دی۔ علی بابا بھی یہ سب کچھ سمجھ گیا اور غار کے پاس جا پہنچا۔ غار کے باہر علی بابا نے قاسم کے گھوڑے دیکھے اور سمجھ گیا کہ قاسم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس نے گھر آ کر یہ واقعہ اپنی اور قاسم کی بیوی کو بتایا۔ علی بابا اور اس کی بیوی اب قاسم کی بیوی کے ساتھ قاسم کے گھر میں ہی رہنے لگے۔ وہاں پہ وہ بادشاہوں والی زندگی گزار رہے تھے اور دوسری طرف چوروں کا مالک سونے کی مقدار کم ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اپنے چور سے کہا، شہر میں جاؤ اور دیکھو کہ کیا کوئی نیا امیر ہوا ہے اور بہت خرچہ کرنے لگا ہے۔ بازار میں علی بابا سونے کے سکے لے کے جا رہا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک چور نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے گھر داخل ہونے کے بعد اس کے دروازے پر ایک نشان لگا دیا۔ قاسم کی بیوی جب گھوڑوں کو پانی دے کر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے اسی طرح کے نشان باقی سارے دروازوں پہ بھی لگا دیے۔ صبح ہوتے ہی چور آئے اور دیکھنے لگے کہ یہ نشان
تو سبھی دروازوں پر ہے اور ان کو کچھ پتہ نہ چلا اور وہ وہاں سے نکل پڑے۔ کچھ دنوں کے بعد چوروں کے مالک نے علی بابا کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کو پتہ چل گیا تھا کہ علی بابا کا کون سا گھر ہے۔ اب چوروں کے مالک نے دروازے پہ دستک دی۔ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں تیل بیچنے نکلا تھا، سنا ہے کہ آپ یہاں کے بہت امیر انسان ہیں، تیل بہت اچھا ہے، کیا آپ خریدیں گے؟ علی بابا نے اس تیل کو خریدنے کی حامی بھری۔ اب مالک بہت خوش تھا۔ رات کے وقت وہ مالک 40 تیل کی مٹیاں لے کر علی بابا کے گھر میں رکھوانے لگا، مگر علی بابا نے چوروں کے مالک کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کافی دیر بات چیت کرنے کے بعد علی بابا نے اس کو رات رہنے کی دعوت دی۔ کچھ وقت کے بعد قاسم کی بیوی ان مٹیوں کے پاس آئی اور کچھ آوازیں سنی۔ کیا ہم نکل جائیں؟ نہیں، تھوڑی دیر اور۔ اب قاسم کی بیوی بہت سمجھدار تھی، اس نے کچھ خیال سوچا اور کچن میں گئی، وہاں جا کر کچھ تیل گرم کیا۔ جب وہ تیل ابلنے لگا وہ لے کر آئی اور مٹیوں میں ڈالنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد ان مٹیوں سے کچھ بری آوازیں نکلی۔ صبح ہوتے ہی چوروں کا مالک جب ان مٹیوں کے پاس آیا اب نکلو۔ اور ان سے نکلنے کے لیے کہا تو کچھ آوازیں نہیں آئیں۔ سو گئے ہو اس نے کیا؟ مٹیوں کے ڈھکن اتارنے شروع کر دیے اور اس میں دیکھا بہت برا حال ہوا ہے، اور وہاں سے وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے سوچا کہ ایسا اس کے ساتھ بھی نہ کیا جائے۔ قاسم کی بیوی نے یہ سارا واقعہ علی بابا اور اس کی بیوی کو بتایا۔ اب وہ محل میں بادشاہوں جیسی دوبارہ زندگی گزارنے لگے۔